بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے وفاقی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی اپنی ایک تقریر میں بیان کر دی. لیکن پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں عمران خان صاحب کے وسیم اکرم عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کیسی ہے؟ خان صاحب نے گزشتہ روز فرمایا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کام بہت کرتے ہیں لیکن خبروں میں نہیں آتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور عثمان بزدار کے صاحب کے کام کی پذیرائی اس طریقے سے ہو نہیں پاتی جیسے ہونی چاہیے تھی. معاملہ کیا ہے جانیں گے فیاض الحسن چوہان صاحب سے. ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، انہی سے پوچھیں گے کہ آخر کس طریقے سے پنجاب کو عمران خان صاحب کے ویژن سے الائن کرنے کے لیے، کس طریقے سے پنجاب کو عمران خان صاحب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے، نیا پنجاب بنانے کے لیے پنجاب حکومت کیا کچھ کر رہی ہے. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چوہان صاحب، خان صاحب نے بڑی تفصیل سے 3 سالہ کارکردگی بتائی، تمام ہی چیزوں کا جائزہ لیا گیا. معیشت کے میدان میں بھی انہوں نے بات کی، کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسی معیشت کو ان کے بقول کہ جو ڈوب رہی تھی، جو گر رہی تھی، اس کو جو ہے واپس اس جانب لایا گیا کہ وہ ایک ٹریک کے اوپر چڑھ گئی ہے. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ویژن سے الائن ہونے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کل بالکل ٹھیک کہا گورنر ہاؤس میں کہ عثمان بزدار صاحب نے کام بہت کیے ہیں لیکن ان کی تشہیر زیادہ نہیں کی. وہ تشہیر سے مراد یہ تھا کہ جو پچھلے 10 سال گزرے تھے 2 ٹینیور شہباز شریف صاحب کے، اس میں وہ 1 کروڑ روپے کا کام کرتے تھے اور اس کی پبلسٹی جو ہے وہ 12 کروڑ یا 15 کروڑ کی کیا کرتے تھے. اور نیشنل اخبارات کے اندر پورے فرنٹ پیج بیک پیج ان دونوں بھائیوں کے بڑے بڑے جو تھوپڑے ہوتے تھے نا، وہ لگے ہوئے ایڈز ہوتے تھے لاکھوں روپے کی مالیت کے. اور پھر ٹی وی سی 2 منٹ کے 2.5 منٹ کے کروڑ روپے کی مالیت کے وہ ٹی وی چینلوں میں سارا دن چلایا کرتے تھے. وہ ہم نے نہیں کیا، نہ ہی ہم نے ویسے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے جناب ایک کمپلشن تھی، اور ویسے ہی ہماری پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنی تشہیری مہم اپنی تصویروں کے ساتھ نہیں کرنی. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی تشہیر بہت زیادہ نہیں کرتے. اور حقیقت ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ہماری حکومت کے ان 3 سالوں میں بہت سے کام ایسے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب کے اندر کبھی نہیں ہوئے، جو ہم نے سٹارٹ کیے، ہم نے شروع کیے، ہم نے اس کو ایک انوویٹو سٹائل سے جو ہے نا انٹروڈیوس کروائے، جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا بھی. ایک تو یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جناب کنٹیکسٹ تھا کہنے کا. دوسرا یہ کہ آپ بتائیں کہ 6 کیمپ آفس رکھنے والا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ 10 سال، کہاں پہ 1 کیمپ آفس، صرف 1 کیمپ آفس کہ جو آپ کا رہائش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، کہاں پہ اربوں روپے کی مالیت کے سی ایم سیکریٹریٹ کے خرچے، اور کہاں پہ 45% خرچے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں 2 سالہ دور 2 ٹینیور جو تھے 10 سال کے، اس سے 45% جو ہے وہ آپ خرچے کم کر دیتے ہیں. پھر پچھلے 5 سال جو شہباز شریف صاحب کے تھے، ان کے پہلے 3 سالوں میں صرف 19 اجلاس ہوئے، 19. اور میرا خیال آئی تھنک سو کہ ٹوٹل 26 یا 27 اجلاس پچھلے 5 سالہ دور میں کابینہ کے. ہم نے اپنے پہلے 3 سالوں میں 46 اجلاس کیے ہیں. اور کابینہ کا اجلاس برائے اجلاس نہیں ہوتا. کابینہ کا ہر ایجنڈا جو ہوتا ہے نا، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اس کے پیچھے 1.5 سال 2 سال 1 سال کی ارک ریزی ہوتی ہے 2 3 4 5 ڈپارٹمنٹس کی مل کے. اس میں کوئی نہ کوئی قانون بننا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پالیسی بننی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عوام دوست اور انسان دوست اور صوبے کی بہتری کے لیے یا وفاق کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ ہونی ہوتی ہے. ایک یہ فرق آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے علاوہ قانون سازی سے لے کے تعمیر و ترقی تک، یہ سارے کاموں میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان بزدار صاحب کے یہ 3 سال پچھلے دور سے بھی کسی طرح کم نہیں. اور اس دور کے جو 4 صوبوں کی پرفارمنس ہے اس میں آپ کو تقریباً اکثر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بہتر نظر آئے گی. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں گا. شہباز شریف صاحب کے 10 سالہ دور میں آپ کی گندم، گنا، مکئی اور باقی جتنی سبزیاں اور فصلیں تھیں، کاشتکار روتے پھرتے تھے، ان کو ان کی فصلوں کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی. اور سب سے بڑی کراپ جو ہے وہ گنا، اس کا اربوں روپیہ جو ہے وہ آپ کے مل اونرز جو ہے وہ کھایا کرتے تھے. اور اس میں سب سے بڑا ڈیفالٹر آلے شریف اپنا خاندان تھا. ان کی اپنی شوگر ملیں تھی، نواز شریف، شہباز شریف، حمدہ شہباز اور سلمان شہباز اور ان لوگوں کی. اربوں روپیہ انہوں نے دینا تھا. لوگ روتے تھے، کسان روتے تھے، ٹکرے مارتے تھے، ان کو فصلوں کی قیمت نہیں ملتی تھی. ان 3 سالوں میں، یہ بڑے دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں،
آپ دیہاتوں کے اندر چلے جائیں، اپنا کیمرہ مین اور اپنا مائک لے کے آپ کاشتکاروں سے، چھوٹے بڑے درمیانے تمام کاشتکاروں سے پوچھ لیجئے گا، ان 3 سالوں میں بہترین فصلیں بھی ہوئیں خدائی طور پہ اللہ پاک کی طرف سے، اور پھر ان کی جو ادائیگی تھی فصلوں کی قیمتوں کی ادائیگی، 1 پیسہ بھی آپ کا جناب آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے، 1 پیسہ بھی لائبلٹی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی بقایا نہیں ہے۔ چلے چوہان ہم نے اس صاحب کی امدادی قیمت بھی پہلی دفعہ چوہان صاحب کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو انٹریکٹیو بناتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ نے فصل کی بات کی، فی من پیداوار جو ایکڑ کی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے، زراعت کے کچھ نئے طریقے متعارف کرانے کی کوشش کی گئی، کیا نئے بیج دیے گئے، کوئی نئی ریسرچ ہوئی، کچھ ایسی چیزیں پنجاب میں ہوئی ہیں؟ میں سندھ کا باشندہ ہوں، میں سندھ سے آیا ہوں، میں پروگرام بھی وہیں سے کرتا ہوں، میں پنجاب آیا ہوں، یہ مجھے بڑی خوشگوار موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے بیان کرنا ہے، لیکن مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا پنجاب میں ان 3-4 چیزوں کے اوپر کوئی کام ہوا کہ کاشتکار کو یہ طریقہ سمجھایا گیا ہو کہ آپ نے ایکڑ سے 1 ایکڑ زمین سے کس طریقے سے زیادہ پیداوار لینی ہے، کس طریقے سے آپ نے بیج کا اچھا استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنی فصل کی پیداوار کو بڑھانا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے پنجاب میں کوئی کام ہوا ہے؟ پنجاب کے اندر جدید سائنٹیفک طریقے سے کاشتکاری کرنے کے اور جدید سائنٹیفک جناب آپ کی زراعت کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ٹنل فارمنگ کو انٹروڈیوس کروایا گیا، ڈرپ اریگیشن کو انٹروڈیوس کرایا گیا، کسان کارڈ بنایا گیا جس کے تحت 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور ان کسانوں کو آسان قسطوں کے اوپر آپ کے مفت بھی بیج دیے گئے، آسان قسطوں کے اوپر جناب آپ کے قرضے بھی دیے گئے، 12.5 ارب روپیہ آپ کی جناب کھاد کے اندر جو ہے وہ سبسڈیز دی گئیں، آپ کے چھوٹے پیمانے پہ جو قرضے ہیں چھوٹے لیول کے وہ اربوں روپے کی مالیت کے جو ہے وہ قرضے بھی دیے گئے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسان کارڈ جسے ہم نے ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب کے اندر انٹروڈیوس کروایا، اور اللہ پاک کے کرم سے اس وقت 70% آبادی کے ہاتھ میں 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ موجود ہے، اور اس مالی سال کے اینڈ میں ہم نے طے کیا ہوا ہے 100% پنجاب کا ہر خاندان ہیلتھ انشورنس کارڈ رکھتا ہوا۔ اسی طریقے سے کسان کارڈ ہے، کسان کارڈ کے ذریعے سے باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا کسانوں کو، ان کو سستے بیج، ان کو سستی کھادیں، ان کو سستے جناب آپ کے ٹیوبویل، ان کو جناب اریگیشن کے مختلف طریقے، ان کو قرضے، ہر چیز کی فراہمی کے حوالے سے، تبھی تو آپ کے بمپر فصلیں آئی ہیں۔ بالکل گندم کی فصل ہو، مکئی کی فصل ہو، چاول کی فصل ہو، آپ کی گنے کی فصل ہو، اور پھر اس کے بعد ان کی ادائیگیاں بھی جناب بر وقت، اور ادائیگیوں کے حوالے سے اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا شوگر ملوں کے اوپر اور باقی ملوں کے اوپر کہ کوئی بھی پیسہ نہ کھا سکے کاشتکار کا اور ذمہ دار کا، ان کے اوپر آبلیگیشنز لگائی، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگایا کہ اتنے ماہ کے اندر اگر آپ نے جناب ان کا پیسے نہ ادا کیے تو پھر کس انداز سے آپ کے اوپر پلینٹیز لگیں گی، کروڑ روپے کی مالیت کی پلینٹیز لگائی گئی، یہ پورا چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا، یعنی کہ تو تب آپ کی جناب فصلیں بھی آئیں اور اس کو پورا سسٹم بنایا گیا، اس میں محکمہ خوراک، اس میں محکمہ صنعت اور اس میں محکمہ زراعت، یہ تینوں کو جناب کولیبوریٹ کر کے بہترین طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھ کے تبھی تو کاشتکار خوش ہے، تبھی تو آپ کا جناب پچھلی دفعہ کی طرح گنے کا کاشتکار رو نہیں رہا، گندم کا کاشت پہلی دفعہ 1800 روپے من امدادی قیمت جو ہے وہ اس کی گندم کی رکھی گئی جو آج تک کبھی نہیں رکھی گئی، سبزیوں کے حوالے سے بہترین طریقے سے جناب کاشتکاروں کو اس کی جناب قیمت ملتی ہے۔ اچھا چوہان صاحب میں یہاں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا، صحت کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کہ پنجاب میں صحت کے معاملات کیسے ہیں، کیونکہ جب میں صوبہ سندھ سے آیا ہوں میں وہاں کے ہاسپٹلز کا کمپیریزن اگر پنجاب کے ہاسپٹل سے کروں، خاص طور پر اگر مجھے میرا رپورٹر یہ بتائے کہ یہاں پر کینسر کے مریضوں کے لیے جنا ہاسپٹل میں دوائی بھی نہیں ملتی، یہاں پر دوائیوں کے حوالے سے مختلف ایسے ایشوز آ رہے ہیں کہ جس کے اوپر لوگ سراپا احتجاج ہیں، تو چوہان صاحب سے ضرور پوچھیں گے کہ صحت کے معاملے میں وسیم اکرم پلس نے کیا کیا، عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا، اور سندھ سے کس طریقے سے بہتر ہے صحت کا معاملہ۔ آفٹر شارٹ بریک۔
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 3 سال ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی بس اب ہوا ہی چاہتے ہیں. چوہان صاحب, صحت کے میدان میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر جناح ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کی دوائی نہیں ملتی, دیگر کچھ ہاسپٹلس کے اندر بھی اگر صرف لاہور کی ہی بات کریں تو وہاں پر سنا گیا کہ دوائیوں کے حوالے سے مریض مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. کیا توجہ دی گئی ہے صحت کے میدان میں؟ کس طریقے سے ایلوبریٹ کریں گے, کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کے میدان کی سب سے بڑی پرفارمنس 2 چیزیں تو بڑی اوپن اور بلنٹ اور کلیئر کٹ نظر آنے والی ہیں. ایک کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے خلاف جو پورے پاکستانی قوم نے اور ساری حکومتوں نے جنگ لڑی, اس میں پاکستان کی عدالتوں کی ہیئرنگ کے اندر ان کے کمنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے, فاضل ججوں نے باقی صوبائی حکومتوں کو پنجاب حکومت کی مثال دیتے ہوئے انہیں کہا کہ جس طرح وہ کام کر رہی ہے ویسے آپ کام کریں, ویسے آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی واضح یہ سرٹیفیکیشن ہے. اور دوسری طرف سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری ایگزامپل صحت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس وقت تک 70% تقریباً آپ کے 60 لاکھ خاندان, آئی تھنک سو 55 اور 60 لاکھ کے درمیان اس وقت تک کارڈ لے چکے ہیں. اور باقی جناب اس مالی سال کے اینڈ تک 100% ہر فیملی کے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ 7.25 لاکھ کی مالیت کا فری آف کاسٹ پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر علاج. یہ جناب پنجاب کے اندر تصور بھی نہیں تھا. پہلے جو ہے وہ ہماری KPK کے اندر حکومت تھی, اس میں ہم نے اس کو انیشیٹ کیا, انٹروڈیوس کیا تھا ہیلتھ انشورنس کارڈ کو. اس کے دیکھا دیکھی شہباز شریف صاحب نے ایک ہاچ پاچ طریقے سے, ہیپیزٹ طریقے سے کوئی 8-9 ضلعوں میں کوئی 2.5 لاکھ کی مالیت کا ایک کارڈ شروع کیا تھا. وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں وہ چلا سکے تھے. ہم نے 3 سالوں کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, اللہ انہیں صحت تندرستی دے, وہ کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں, انہوں نے جس انداز سے سردار عثمان بزدار صاحب کی جناب کپتانی میں یہ ہم نے کام کیا, یہ ساروں کے سامنے ہے. پھر ہسپتالوں کی تعمیر, آپ کے تقریباً 6 کے قریب 5 ہسپتال نئے بہترین وہ ان کی تعمیر ہو چکی ہے, اور تقریباً کوئی آپ کے 10 سے 12 ہسپتال ہیں کہ جو اس وقت بن رہے ہیں. اور لاہور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی 20 سالوں سے جو ہے کوئی نیا ہسپتال نہیں بنا تھا. اب یہاں پر بھی کم از کم 5-6 نئے ہسپتال, اور پرانے ہسپتالوں کے اندر بڑا میگا قسم کے پروجیکٹ کے ساتھ بلڈنگ اور ان کی جناب اکوپمنٹ اور لیٹسٹ قسم کی جناب انہانسمنٹ ادھر وہاں کی جا رہی ہے. اس طرح کے اچھا, پھر دوسری بات, 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کیے گئے ان 3 سالوں میں, جو کہ ایک اشد ضرورت تھی, سخت ڈیفیشنسی تھی پچھلے کئی دہائیوں سے پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ, بڑے ٹھنڈے طریقے سے, نرم دم گفتگو گرم دم جستجو کے مراد, بڑے اچھے طریقے سے ہیلتھ کے میدان کے اندر کام کیا ہے. اچھا فیاض صاحب, امن و امان کی اگر بات کریں, آج خان صاحب نے بھی جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کی. خان صاحب نے مینار پاکستان کے واقعے کے اوپر بھی بات کری. تو خاص طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں. موٹر وے کا واقعہ تھا, اس نے بڑی شہرت پائی, شہرت سے مراد بڑی بدنامی ہوئی ملک کی اس وجہ سے. اس کے بعد مینار پاکستان کا واقعہ ہوا, بڑی بدنامی کا سبب بنا, لاہور کے اندر ہوا, پہلے لاہور کے قریب ہوا, اس کے بعد راولپنڈی کا واقعہ ہوا. تو ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے امن و امان کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال خاص طور پر خواتین کے حوالے سے, ان خواتین کے حوالے سے جن کے حقوق کے حوالے سے خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں, بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے فواد صاحب, اگر 10 سال پنجاب حکومت کے 2008 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھیں گے نا, تو پوری دنیا کے اندر پنجاب زیادتستان کے نام سے جانا مانا اور پہچانا جا رہا تھا. ہر روز جو ہے وہ زیادتی کے کیسز, کبھی قصور کے اندر, کبھی کس ڈسٹرکٹ کے اندر. اور آپ کہتے ہیں نا پرفارمنس کی, جس نے جرم کرنا ہے اس نے بدنامی اپنے نام لینی ہی لینی ہے. لیکن اس جرم کرنے کے بعد کچھ لوگ نیک نامی لیتے ہیں, کوئی ریاست کے ادارے, کوئی اداروں کے جناب اہلکار, کوئی پولیس اور انتظامیہ کے لوگ, کوئی پولیس اور انتظامیہ جیسے جناب ادارے. اب آپ نے موٹر وے گجرپورہ کے واقعہ کی بات کی, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زینب بی بی کا بچی کا کیس تھا قصور کا. تو اس وقت پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھی موجود تھی, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے کئی ہفتے گزر گئے, ان سے کیس سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا, تفتیش ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی. وجہ یہ کہ جب وہ کلپریٹ گرفتار ہوتا, کئی ہفتوں کے بعد کہیں جا کے تفتیش میں سرا پکڑا جاتا. لیکن ایک منٹ پوری بات سن لیں.
गुज्जर पूरा वाक़े की मिसाल आपके सामने है। हमारे दौर के अंदर 24 घंटों से लेके 48 घंटों में तफ्तीश कंप्लीट हो गई थी फवाद साहब, 100% तफ्तीश कंप्लीट। और फिर चंद हफ्तों के अंदर जनाब कल्प्रिट्स भी सारे मुलजिम भी पकड़े गए थे। फिर आपने कहा ग्रेटर इकबाल पार्क, 24 घंटों के अंदर जनाब हमने तफ्तीश कंप्लीट करके 48 घंटों के अंदर जनाब बंदे गिरफ्तार करना शुरू कर दिए थे। और पहले 48 घंटों के अंदर आपके जनाब कोई 30 से 35 अफराद गिरफ्तार हुए और अगले 76 घंटों में 125 के करीब अफराद गिरफ्तार हुए जो एग्जैक्ट कल्प्रिट थे। फिर आपको चूंग का वाकया, 24 घंटों के अंदर तफ्तीश कंप्लीट होकर जनाब वो माँ बेटी के साथ जो हुआ, दोनों मुलजिम गिरफ्तार हो गए। सर बात ये है, ये आप देख लेना एफिशिएंसी। उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर पुलिस की परफॉर्मेंस, जिसने जुर्म करना है उसने करना है। 1,24,000 पैगंबर जो है वो इस सोसाइटी से और दुनिया से जुर्म खत्म नहीं कर सके। ये अल्लाह की मशीयत है कि जुर्म भी होंगे और उस जुर्म के ऊपर जनाब एहतसाब भी होगा। तो बात असल ये है कि उस जुर्म के ऊपर एहतसाब का आपने देखना है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रियासत ने, माशरे ने, उस सूबे और वफाक के अदारों ने की। तो मैं ये समझता हूं एक केस भी नहीं है जो हाई प्रोफाइल का हो और वो अभी तक सॉर्ट आउट ना हुआ हो। ये आपको 24 से लेकर 76 घंटों के अंदर केस सॉर्ट आउट होता है। अच्छा चौहान साहब, ब्यूरोक्रेसी पंजाब के अंदर जो है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी खासतौर पर मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ होती है। गुज़िश्ता रोज भी डीसी लाहौर से लेके पता नहीं कहां कहां के डीसी जो है वो उनकी उखाड़ पिछाड़ हुई। आईजी यहां पे बार बार तब्दील होते रहे। 3 साल में मेरा ख्याल है 3-4 आईजी आप लोगों ने तब्दील किए पंजाब ने। ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलना नहीं चाहती, ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब आप बहुत कड़ा करते हैं जो इससे पहले नहीं था, या मामला क्या है, इतनी तेजी से तब्दीली क्यों होती है पंजाब में? देखें ये सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं है, आप सिंध का कंपैरिजन कर लें, आपको सिंध के अंदर भी यही चीज नजर आएगी। सिंध के अंदर देख लें सर, कलीम इमाम साहब थे, उसके बाद मुश्ताक मेहर है, हमें तीसरा नाम नहीं पता। नहीं, कलीम इमाम से पहले वाले भी बताए ना, उससे पहले वाले भी 2 नाम थे। और फिर उन आईजीज के ऊपर जनाब लड़ाई झगड़े, ख्वाजा साहब थे, वो भी काफी अरसे रहे। सारी चीजें लगी रहती हैं। बात सुने, आप 10 साल की जनाब इनकी निकाल लें, चले पिछले 5 साल की शहबाज शरीफ साहब की निकाल लें, आपको नजर आ जाएगा कि वहां पे ये एक रेगुलर रूटीन होती है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट सही काम नहीं करेगा, उसकी शिकायत आएंगी, उसको तब्दील करना पड़ेगा। नहीं जो होगा वो रेगुलर काम भी करेगा। अच्छा, बुनियादी मसाइल जो हैं आवाम का मसला है आटा, चीनी, दाल। मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया इस्माइल राहू साहब का, जो वजीर ज़राअत थे उस वक्त, बाद में मिनिस्ट्रीज के वजीर हैं सिंध के। उनका कहना था कि सिंध में जो आटे की किल्लत पैदा हुई, पाकिस्तान में जो आटे की किल्लत पैदा हुई, उसके जिम्मेदार उस्मान बुज़दार साहब थे। एक जगह मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब की वजह से आटा महंगा हुआ, और आटा महंगा होने की वजह से उनको कोको में महंगी करने पड़ गई, जो उनके इदारे का एक ब्रांड है। ये सूरत हाल है। पंजाब की तरफ उंगलियां उठती हैं कि पंजाब जो है वो आटे के बहरान में, खास तौर पर, फिर बाकी दीगर चीजों का बहरान भी बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा महसूस हुआ कि आता रहा। आटे के बहरान के हवाले से आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत की कहीं पर जो है वो कोई गलती थी जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान को सजा भुगतने पड़ी? आपकी इतला के लिए अर्ज है, असल तस्वीर बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है। ये जो आपने वजीर ज़राअत सिंध के कहे, शर्म से डूब मर जाना चाहिए, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके इनके पार्टी लीडर तक, और ये सारे ये नकम्मों की बारात है, नाअहलों की बारात है। नकम्मों के आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं सारे। अब इस तसल्ली से मेरी गुफ्तगू सुनना, 3 साल सिंध के साथ कंपैरिजन कर लें, गंदम की प्रिक्योरमेंट अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब ने 3 साल में प्रिक्योरमेंट का टारगेट पूरा किया, 100%। पहली चीज। दूसरी तरफ सिंध का देख लें, सिंध का आपको कोई प्रिक्योरमेंट का जनाब आपका टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर उसके बाद आ जाती है गंदम की रिलीज। 3 सालों पे पंजाब ने गंदम की रिलीज आपकी जनाब फ्लोर मिलों को एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पे बेहतरीन तरीके से की। आपकी इतला के लिए अर्ज है, पंजाब की गंदम की फसल की वजह से पिछले 3 सालों, पहले भी यही होता रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपीके, बलोचिस्तान, हत्ता के सिंध भी पंजाब की फसल की वजह से जो है वो पिछले 3 सालों से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये हम अच्छी फसल निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सिंध के अंदर अरबों रुपए की जनाब आपके आटे की, गंदम की, चावल की चोरी है। गंदम की चोरी का आलम यह है कि इनके जो सरकारी गोदाम है, पहली बात तो यह है इन्होंने सरकारी गोदाम अपने जाती दोस्तों यारों के पास, एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आपके मीडिया ने ब्रेक की हुई है, 10 करोड़ की गंदम है,
10 करोड़ रुपए की, उसको जनाब 80 करोड़ रुपए के किराए वाले गोदाम के अंदर जनाब उसको रखा गया है। 80 करोड़ रुपया किराया है साल का, और गंदम की टोटल मालियत 10 करोड़ है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह की कई मिसालें आपको सिंध के अंदर नजर आएंगी। मैं एक ब्रेक मुराद अली शाह साहब के जाती रिश्तेदारों का है, अजीजों का है, आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्तों का है, और फिर सरकारी गोदामों से जनाब चीनी, आटे की चोरी एक मैं कहता हूं रेगुलर फेनोमेना है सिंध के अंदर। पंजाब के अंदर ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। चौहान साहब मैं एक ब्रेक पंजाब के अंदर, हाँ चौहान साहब मुझे एक ब्रेक लेने दें। मैंने आपसे पानी के हवाले से, पानी की किल्लत के हवाले से सिंध आप पर इल्जाम ये लगाता है कि आप जो वो टीपी लिंक और चश्मा कैनाल चलाकर सिंध को बंजर करना चाह रहे हैं। वहां पर आज SOS कॉल दी गई है कि ये कहा गया है कि सिंध का पानी जो है वो पंजाब टीपी लिंक और चश्मा कैनाल के जरिए, नीलम झेलम के चश्मा कैनाल लिंक कैनाल के जरिए जो है वो उसको चोरी कर रहा है। वो चोरी इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं मुआहदे के तहत कमी वाले महीनों के अंदर उस पानी को पंजाब में तकसीम नहीं होना चाहिए। मामला क्या है, चौहान साहब से ही पूछेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है। चौहान साहब, एक तनाज़ा आपके और सिंध के दरमियान है, काफ़ी अरसे बाद दोबारा आया है। पानी की किल्लत है, पानी पीछे से ही कम आ रहा है, पानी आगे सप्लाई भी कम हो रहा है। सिंध ये कहता है कि आपने 2 ऐसी कैनाल्स खोली हैं जो मुआहदे के मुताबिक आपको नहीं खोलनी चाहिए थी, उसकी वजह से सिंध की ज़राअत मुतासिर हो रही है, सिंध के मुख्तलिफ इलाके बंजर हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ये हस्बे साबिक ये झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं। इनका हर ज़िम्मेदार, इनका हर जागीरदार कि जो पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है, जो आसिफ अली जरदारी साहब का कर्जदार है, जो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का कर्जदार है, ये सारे के सारे बिजली चोरी भी करते हैं, पानी चोरी भी करते हैं, और इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब पंजाब पे। पंजाब का तो किरदार ही कोई नहीं है। ये तो अरसा अथॉरिटी है वफाक की, वहाँ पर रेगुलर इनका नुमाइंदा बैठता है, वहाँ पर हर चीज़ तय होती है। मतलब मुझे इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं पता इस इशू की, लेकिन मैंने मोहसिन लवारी साहब से एक दिन पूछा था, आज से 5-6 महीने पहले, कि यार ये सिंध वाले उठ के आके जरा इल्ज़ाम लगाते हैं, और उनका यार हंसते हुए कहा कि ये चीज़ें हमारे इख्तियार में ही नहीं है, ये तो मरकज़ में सारे बैठते हैं जिसमें सिंध का नुमाइंदा बैठा होता है, ईच एंड एवरीथिंग तय होती है। किसी को फालतू मिलना है वो भी बराबर का मिलता है, किसी के लिए रोकना भी है तो वो भी बराबर का, सारों को जनाब वो रुकता है। झूठ बोलते हैं इनके वडेरे जागीरदार, इनके वडेरे जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, MNA MPA हैं, ये अपनी जमीनों पे जाना ये पानी चोरी करते हैं, ये नहरों से दरियाओं से पानी चोरी करते हैं। झूठों के IG है जाना, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के मजदाक। झूठ बोलना इन पे खत्म है, काम करना आता कोई नहीं है। चोरी डकैती के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, जाली बैंक अकाउंट्स के अलावा, सरकार का माल राम राम सपना पराया माल अपना समझ के लूटना, ये तो इनकी ट्रेनिंग है, ये तो इनकी पार्टी की ट्रेनिंग है, ये तो उनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग है। इल्जाम देते हैं जनाब, वो कहते हैं ना बंदा मरिया खारियां तो सोग वजीराबाद, करतूत आपके अपने पैड़े, तो इल्जाम दे रहे हैं आप पंजाब के ऊपर। अच्छा चौहान साहब चले थोड़ा सा, एक मैंने वजारत इत्तलात के हवाले से पूछना है पंजाब की। अगर आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बाद आपको क्यों लाया गया? अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वफाक में कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो फिर उनको पंजाब में क्यों लाया गया? कारकर्दगी का बैरोमीटर क्या है, पैमाना क्या है? कैसे आपको पता लगता है कि कोई वजीर ठीक काम नहीं कर रहा, सही तर्जुमानी नहीं कर रहा? मैं स्पेसिफिक वजारत इत्तलात के हवाले से पूछ रहा हूँ। आप थे, उसके बाद शमशान बुखारी साहब आए, फिर मैडम आई, मैडम चली गई। अगर मैडम इतनी बुरी थी, मैडम की कारकर्दगी ठीक नहीं थी, तो फिर वो उनको पंजाब में क्यों लाया गया, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में क्यों लाया गया? क्योंकि वफाक से वो निकाली गई थी। तो आखिर मामला है क्या? देखें, बात यह है कि सिंध की मिसाल आपके सामने है। सिंध में 4 वजीर इत्तलात चेंज हो चुके हैं 3 सालों में। सईद गनी साहब भी रहे, आपके मुर्तज़ा वहाब साहब भी रहे, आपके नासिर शाह साहब भी रहे, आपके वो एक सियाल साहब हैं वो भी रहे। अब मुझे बताएं ये 4 क्यों चेंज हुए 3 सालों के अंदर? और सर ये एक नेचुरल सी बात होती है, वजारत इत्तलात वैसे ही जो है ना, ये शेर के ऊपर सवारी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बाकी सारे काम जो होते हैं ना, आप हाथी पे सवारी कर सकते हैं, आप हिरन पे सवारी कर सकते हैं, आप ऊँट पे सवारी कर सकते हैं, आप खोते पे, खच्चर पे, हर जानवर की सवारी आसान है। शेर की सवारी मुश्किल होती है इंसान के लिए। तो ये वजारत इत्तलात बुनियादी तौर पे शेर के ऊपर सवारी है, बड़ा मुश्किल काम होता है। और हिस्ट्री ये है, आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें
کسی حکومت کے اندر بھی، چاہے وہ آپ کی فوجی حکومت ہو یا آپ کی غیر فوجی حکومت ہو، جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو، وہاں پہ وزیر اطلاعات اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ تیسری دفعہ میں اسی پورٹ فولیو پہ ان 3 سالوں میں آیا ہوں. تو اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب میرے پہ اعتماد کرتے ہیں تو اللہ پاک کرم کرے گا، انشاءاللہ اچھے طریقے سے نبھائیں گے. اچھا چوہان صاحب، آخری 3-4 منٹ رہ گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسی بات کریں کہ جو لوگوں کے لیے امید کا سبب ہو، لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہو. عمران خان صاحب نے کہا کہ ترقی کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، مشکل دور گزر گیا. خان صاحب گو کہ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. میں کیسے یقین کروں کہ ترقی کے اس دور کا آغاز پنجاب میں اب ہوا ہی چاہتا ہے؟ یہاں پر لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہونے کا معاملہ شروع ہونا چاہتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہونے کا معاملہ ہونا چاہتا ہے. یہاں پہ قانون کی بالادستی کا معاملہ ہے. خان صاحب قانون کے لیے بار بار کہتے رہے کہ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے آج کے ان کے جو خطاب کا لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں چونکہ قانون کی بالادستی نہیں تھی، یہاں پر امیر کے لیے الگ قانون تھا، غریب کے لیے الگ قانون تھا، اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صورتحال خراب ہوتی رہی. پنجاب میں 2 سال اب آپ کے باقی ہیں، تمام ہی میدانوں میں لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے، خاص طور پر قانون سازی کے میدان میں کہ کوئی امیر آدمی چوری کر کے ملک سے بھاگ نہ جائے، کسی امیر آدمی کو چوری کا موقع نہ دیا جائے اور غریب کو جو ہے وہ 420 کے اندر بار بار بند نہ کیا جائے جیل میں. کس طریقے سے تمام چیزوں کو سم اپ کریں گے؟ آخری 2-3 منٹ ہیں آپ کے حوالے ہمارے. ایک بات سنیں، آخری 2-3 منٹ میں بتا دوں. سردار عثمان بزدار صاحب کی جناب سپرویژن میں اور عمران خان صاحب کی کپتانی میں ہم آئندہ کی نسلیں سنوارنے کی جناب ہم اسٹریٹجی کے اوپر گامزن ہیں. ہم اگلا الیکشن سنوارنے کی اسٹریٹجی کے اوپر نہیں ہیں. ہم اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، آٹومیٹ کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں، ہم ایپس بنا کے ان کو چلا رہے ہیں، ہم جناب پورٹلز بنا کے چلا رہے ہیں، ہم جناب ایسے کام کر رہے ہیں. آپ کی 6 یونیورسٹیاں نئی بن چکی ہیں اور 16 یونیورسٹیاں جناب پائپ لائن میں جو ان 2 سالوں کے اندر بنے گی. ہسٹری میں کبھی اتنی یونیورسٹیاں کسی 5 سال کے ٹینیور کے اندر پنجاب کے اندر نہیں بنی، کسی صوبے میں بھی نہیں بنی. ہم جناب 86